إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ آل عمران آیت نمبر 77. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھوں. چنانچہ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین یقطع بها مال امرئ مسلم وهو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو کوئی کسی ایسے معاملے پہ قسم اٹھائے جس معاملے پہ قسم اٹھانے کا مقصد کسی مسلمان شخص کے مال پہ قبضہ کرنا ہو، اس کے مال کو ہتھیانا ہو، جب کہ وہ اس قسم میں جھوٹا ہو، یعنی کہ قسم اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے کسی مسلمان کا مال لوٹنے کے لیے، کسی مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو روز قیامت جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی تصدیق اور تائید کے طور پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہے؟ ابو وائل. ابو وائل نے یہ حدیث سنی ہے کس صحابی سے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سن لی جناب عبداللہ بن مسعود سے تو ہمارے پاس آئے اشعث بن قیس کندی. وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود تمہیں کیا بتا رہے تھے؟ تو ہم نے اس حدیث کا تذکرہ کیا جو ہم نے جناب عبداللہ بن مسعود سے سنی تھی. تو اشعث بن قیس نے جناب عبداللہ بن مسعود کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدقہ، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے. اور پھر کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی. کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے مابین
اور میرے چچا کے بیٹے کے مابین ایک کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. وہ کنواں میرے چچا کے بیٹے کی زمین پہ تھا. میرا دعویٰ یہ تھا کہ کنواں میرا ہے. ہم یہ کیس لے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا شاہدہ کا او یمینہ، کہ اگر تم اس کنویں کا مالک بننا چاہتے ہو تو 2 آدمی تمہارے حق میں گواہی دیں کہ کنواں تمہارا ہے، ورنہ تمہارے چچا کا بیٹا قسم اٹھائے گا کہ یہ کنواں اس کا ہے اور پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا. اشعث بن قیس کندی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کیس کا فیصلہ اس اصول کے مطابق ہوا تو وہ قسم اٹھائے گا، جھوٹی قسم اٹھائے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور کنویں کا مالک بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشعث بن قیس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قسم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تو وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا اور اس کنویں کا مالک بن جائے گا اور میں محروم رہ جاؤں گا. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہ جو کوئی کسی ایسے معاملے پہ قسم اٹھائے جس معاملے پہ قسم اٹھانے کے ذریعے وہ کسی مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہو جبکہ قسم اٹھانے میں جھوٹا ہو، تو اللہ رب العزت سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی. یہ ایک حدیث ہے اور اس کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. دوسری حدیث جس کے راوی جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بازار میں مارکیٹ میں اپنا سامان بیچنے کے لیے رکھا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ جتنے میں نے خود اس چیز کو خریدا ہے اتنا مال مجھے نہیں مل رہا، اتنی قیمت مجھے نہیں مل رہی. یعنی کہ جب گاہک اس کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ میں نے خود اس کو مہنگے داموں خریدا ہے اور تم اس کا ریٹ سستا لگا رہے ہو، اور اس معاملے پہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. عبداللہ بن ابی اوفا کی یہ حدیث، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس آدمی نے مارکیٹ میں اپنا سودا بیچنے کے لیے رکھا اور جھوٹی قسم یہ اٹھائی کہ تم لوگ جو ریٹ لگا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ ریٹ مجھے پہلے مل رہا تھا، حالانکہ اسے اتنا ریٹ نہیں مل رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ اس آیت کے نزول کے اسباب ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف، بلکہ تفسیر سے پہلے آیت کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا. ان یہ توکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوگا بے شک، یقیناً. الذی اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، وہ لوگ. یشترون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے یشتری، وہ خریدتا ہے. یشترون وہ خریدتے ہیں، یشتری وہ لیتا ہے، یشترون وہ لیتے ہیں. بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، اس کے عوض میں. تو با عوض کی ہوئی اور عہد کا معنی عہد ہوا، معاہدہ. وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کے عوض میں. وَأَيْمَانِهِمْ 3 الفاظ ہیں، واو اس کا معنی ہے اور، ایمان یمین کی جمع ہے قسمیں، ہم یہ ضمیر ہے ان کے اپنی قسمیں. یعنی کہ وہ لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی سی. اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں. اور اس اشارے کا مشار الیہ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ جو اللہ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. لا خلاق لہم، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے.
لا نہیں ہے خلا کا کوئی حصہ لہم ان کا. لہم دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے اور ہم، تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرت آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا نفی کے لیے ہے. یکلم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکلم وہ کلام کرتا ہے، لا یکلم کلام نہیں کرے گا ہم ان سے. کون؟ اللہ تعالی. ولا اور نہ ہی ینظر دیکھے گا. تو یکلم فعل مضارع تھا، اس کے اوپر لا نفی کا داخل ہو گیا، اور یہاں پہ ینظر فعل مضارع ہے، ینظر وہ دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی لا نفی کا آ گیا. اب کیا معنی ہو گیا؟ نہیں دیکھتا، نہیں دیکھے گا. الیہم ان کی طرف، الا اور ہم دو الفاظ ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں الیہم. تو الا کا معنی کیا؟ طرف، ہم ان کی طرف. ینظر جو ہے، ینظر کا معنی ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، لیکن جب ینظر کے بعد الا آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے. صحیح. اور اگر ینظر کے بعد فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. تو یہاں پہ معنی پھر کیا ہوگا؟ دیکھنے کا، کیونکہ ینظر کے بعد کیا آ گیا؟ الا. تو ولا ینظر الیہم اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. کون؟ اللہ تعالی. یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ قیامت قیام سے ہے، کھڑے ہونے سے، قائم ہونے سے. تو قیامت کو قیامت کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو وہ دن لوگوں کے قبروں سے کھڑے ہونے کا دن ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے. اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، یہ نفی کے لیے ہے. یزکی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ پاک کرتا ہے، وہ پاک کرے گا. ہم ان کو، کن کو؟ جنہوں نے اللہ کے عہد کے عوض اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لی. وَلَهُمْ اور ان کے لیے بھی تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کے لیے کے واسطے کے معنی میں آتا ہے، اور ہم وہ، اور انہی کے لیے ہوگا کیا؟ عذاب، عذاب، علیم تکلیف دینے والا، دردناک. علیم مؤلم کے معنی میں ہے، تکلیف دینے والا. اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ جو بھی لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، عہد کیا، مثال کے طور پہ منت ماننا، یہ اللہ سے کیا گیا عہد ہے. آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، میں اسے دین کا عالم بناؤں گا. پھر آپ دنیاوی مفادات کی خاطر اس کو حافظ قرآن نہیں بناتے، مفسر قرآن نہیں بناتے، تو آپ نے اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک معاہدے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 187 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کہ جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی ہے، کیا عہد لیا؟ کہ تم اس کتاب کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، اس کے احکام، اس کے عقائد، اس کے مسائل لوگوں کے سامنے رکھو گے، کوئی بھی چیز چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اللہ نے عہد لیا تھا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے کیے گئے اس عہد کو نظر انداز کر دیا، پسے پش ڈال دیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا ہے وہ مال جو وہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو نظر انداز کرنے کے بدلے میں.
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مال کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1,00,000 روپیہ لینا ہے، اب یہ کیس عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت میں جج کہتا ہے، قاضی کہتا ہے مدعا علیہ سے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ گواہ لے کر آئے تو میں اس کو پیسے دے دوں گا، اور اگر یہ گواہ لے کر نہیں آتا تو پھر میں قسم اٹھاؤں گا۔ کیا قسم اٹھاؤں گا؟ کہ میں نے اس کے پیسے نہیں دینے، حالانکہ اس نے پیسے دینے ہیں۔ تو یہاں پہ مدعا علیہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے، تو اس نے 1,00,000 روپیہ بچانے کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنی قسم جو ہے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، اور اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ ماضی کے معاملات کے بارے میں جھوٹی خبر دینا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے، یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے کیے گئے عہد کے بدلے میں آپ جتنا بھی مال لے لیں وہ تھوڑا ہے، آپ جھوٹی قسم اٹھائیں اور اس کے بدلے میں آپ کے سامنے جو بھی مفادات ہوں یہ تھوڑی سی قیمت ہے، آپ نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی ہے چند سکوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر، چند روپے کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں حصہ ہوگا آخرت میں، یعنی کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ انسان کی توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت پہ ہونی چاہیے، دنیاوی مفادات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ کو اس کے بدلے میں چاہے لاکھوں ملے یا کروڑوں ملیں، آپ ان کو نظر انداز کر دیں اور آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں۔ اس ایسے بھی پتا چل رہا ہے کہ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے اور یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری سزائیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، انہیں آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، البتہ دنیا میں کچھ مل سکتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے کے بدلے میں دنیاوی مفادات مل سکتے ہیں، لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ آخرت کی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں، ان سے اللہ تعالیٰ کلام کریں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں اور کسی بھی صفت کی تعویل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مقام پہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں، خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کئی واضح طور پہ اور کئی تعویلوں سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی
لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا، اور اسی لیے معتزلیوں نے، جہمیوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کیا مخلوق ہے جی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ہے اسے کسی اور مخلوق میں پیدا کیا، اس مخلوق نے پھر کلام کیا، یعنی کہ اللہ نے کلام نہیں کیا۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلام اللہ کی کیا ہے؟ صفت نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے جی۔ تو ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ اس کلام سے مراد وہ کلام ہے جو محبت پہ مشتمل ہو جی، وہ کلام جو اللہ کی رضا پہ مشتمل ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت سے کلام نہیں کریں گے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے غصے کی حالت میں کلام کریں، یا ایسا کلام کریں جس میں ڈانٹ ہو، ایسا کلام کریں جو ان کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں کہ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، کہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے اعمال کریں گے، اگر ہم نے برے اعمال کیے، ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں دوبارہ جہنم ملی، تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے، ایک دفعہ میں مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ذلیل ہو کر اس جہنم میں رہو، ولا تکلمونی، اور مجھ سے کسی قسم کا کلام نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے جس میں محبت نہیں ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کلام نہیں کر رہے جس سے ان کو خوشی ملے، اللہ کا یہ کلام ان کے لیے عذاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام نہیں کرے گا جو محبت پہ مشتمل ہو۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی طرف پیار سے دیکھیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے، لیکن وہ جن کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ کے معاہدوں کو توڑتے رہے اور اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہاں پہ بھی مراد یہ ہے کہ محبت سے نہیں دیکھے گا، رحمت سے نہیں دیکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہیں، کوئی بھی کسی بھی وقت اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ ولا یزکیہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن، یہاں پہ اللہ نے عام کہا کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی کہ گناہوں کے بوجھ سے، گناہوں کی نجاست سے، گناہوں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں تو تب اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو کتنی سزائیں ہو گئیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر دو، اللہ ان سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، محبت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر چار، اللہ انہیں گناہوں کی غلاظت سے، گندگی سے پاک نہیں کرے گا۔ اور نمبر پانچ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سے جو ہم نے وعدے کر رکھے ہیں، معاہدے کر رکھے ہیں، انہیں توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہاں پہ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث وہ جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خابوا وخسروا، یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گئے، ہلاکت اور خسارے میں پڑ گئے، کون ہیں یہ لوگ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا وہ ہے المسبل، جو اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو اور اپنی پینٹ کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے جی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا المنان، جو کسی پہ احسان جتائے، جی، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اور جب اس بیٹے نے یا اس بھائی نے یا اس بیوی نے کبھی تنگ کیا تو احسان جتاتا ہے جی، کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ جی، تو یہ جو تیسرا جرم ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے۔ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تینوں گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی گناہ ماضی میں کسی سے سرزد ہو چکا، اس کو چاہیے کہ اللہ سے سچی توبہ کرے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ دوسری حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو غریب ہے لیکن پھر بھی تکبر سے کام لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بوڑھا ہے، بڑھاپے کی حالت میں پھر بھی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ جی، تو یہ سارے ایسے جرائم ہیں جن جرائم کے ارتکاب سے انسان روز قیامت اللہ رب العزت کی پیار بھری نگاہوں سے محروم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے محبت بھرے کلام سے محروم ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس لیے ایسے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم لوگ اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ واو کا معنی اور، ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، منہم ان میں سے، جی، من کا معنی سے اور ہم ان میں سے، یہ من کیا ہے؟ تبعیدیہ ہے، صحیح، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، سب ایسے نہیں ہیں۔ بات کا تو یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی، کہ بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے، لام کا معنی کیا ہے؟ یقیناً، لام تاکید کے لیے ہے، فریقاً گروہ، کچھ لوگ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یلوونا جو مروڑتے ہیں، جی، یلوونا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یلوی، کہ وہ مروڑتا ہے، یلوونا وہ مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں، جی، السنہ یہ جمع ہے لسان کی، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، جی، تو اپنی زبانیں مروڑتے ہیں، بالکتاب کتاب کے ساتھ، جن کی کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ لام کا معنی کیا ہے؟ تاکہ، تحسبو
اصل میں کیا تھا؟ تحسبون، جی تم گمان کرتے ہو، لیکن لام کے آنے سے جی نون گر گیا، کیونکہ اس لام کے بعد ان ہوا کرتا ہے. تو اب کیا ہے؟ لتحسبو. تو یہ جو لتحسبو جو اصل میں تھا تحسبونا، یہ تحسبونا فعل مضارع ہے جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہے؟ تحسبو، تو گمان کرتا ہے. تحسبونا تم گمان کرتے ہو، اور لتحسبو تاکہ تم گمان کرو ہو اسے، کس کو؟ جو وہ زبان مروڑتے ہوئے پڑھتے ہیں، تاکہ تم اسے گمان کرو من الکتابی، کتاب میں سے، ان کے اس کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے اسے گمان کرو. وما ہوا من الکتاب، واو حالیہ ہے، جبکہ ما نہیں ہے، ہوا وہ من الکتابی، کتاب میں سے، ان کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں سے وہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یقولون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ کہتے ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے یقولو، وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. وہ آگے حالیہ ہے، جبکہ ما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پہ، الکذب، جھوٹ، جن کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں. واو حالیہ، ہم وہ، یعلمون علم رکھتے ہیں، کس بات کا؟ علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ جھوٹ ہے. جی اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں اہل کتاب کا، خصوصاً یہودیوں کا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جو اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا انداز اور لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ آیت بھی، یہ جملہ بھی، یہ الفاظ بھی اللہ کی کتاب میں سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتے. جی تو یوں وہ تحریف سے کام لیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ تحریف ہے کہ قرآن اپنی کتاب تورات کی مثال کے طور پہ ایک آیت پڑھیں گے، 2 آیتیں پڑھیں گے جو واقعی اللہ کے کلام پہ مشتمل ہوں گی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ یا کچھ کلام ایسا پڑھ دیں گے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے کہ جیسے یہ بھی تورات کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتے کہ انداز اور لہجہ اختیار کر لیا اس قسم کا کہ گویا کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے ہو، بلکہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یقولون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں. لیکن جب یقولون کے بعد اعلی آ گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ یفترون کا، کہ وہ جھوٹ کرتے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ یقولون اللہ کذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ ہم یعلمون، جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ ان کی تحریف کی ایک مثال، ان کی کتاب میں اللہ کی طرف سے حکم موجود تھا کہ اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. لیکن جب ان کے بڑے لوگ اس جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو انہوں نے تحریف سے کام لیتے ہوئے یہ سزا ایجاد کی کہ ایسے لوگوں کا چہرہ سیاہ کیا جائے اور کسی جانور پہ بٹھا کر انہیں شہر میں پھرایا جائے، بےزتی کی جائے اور اسی پہ اکتفا کیا جائے. اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کا نازل کردہ حکم ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ حکم نہیں تھا. تو یہودی جو ہیں ان کی تحریف کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی تذکرہ کیا ہے، اور دیگر کئی مقامات پہ بھی اللہ نے وعدے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرنے والے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں کی. اس کے بعد آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں اور حکم دیں اور نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو. ما کان لبشر، ما کان کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب، اس قسم کے اسلوب اور انداز میں جب ما کان آئے تو ما کان لبشر، ما نہیں کانا ہے لبشر کسی بشر کے لیے، کیا نہیں ہے. یہاں پہ کانا کی جو خبر ہے وہ محذوف مانی جائے گی، مقدر مانی جائے گی. مثال کے طور پہ ما کان حقا لبشر، ما کان جائزا لبشر، اور کانا کا اسم کیا ہوگا؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. تو کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کے لیے کا یہ حق نہیں بنتا. کیا حق نہیں بنتا؟ کہ اللہ اس کو کتاب دیں. ان کا معنی کیا؟ یہ کہ یؤتیہ فعل مضارع ہے، یا کے اوپر زبر آ گئی ہے، حالانکہ یا کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ پیش، لیکن زبر کیوں آئی؟ ان کی وجہ سے. اور ان اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو کسی بشر کے لیے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں. ان یؤتیہ، اس کو، کس کو؟ اس بشر کو. اللہ تعالیٰ کیا دیں؟ الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور حکومت یا حکمت، دونوں معنی ہو سکتی ہیں، والنبوت، اور نبوت. ثم یقولا، پھر یقولا وہ کہے. یقولا یہ لام کے آخر میں زبر آئی ہے، حالانکہ یقول ہوتا ہے فعل مضارع واحد کے لیے. تو زبر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ثم کے ذریعے یقولا کا عطف ہے یؤتیہ کے اوپر. کسی بشر کے لیے، کسی بشر کا یہ حق نہیں ہے، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دیں، حکومت دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے. للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں سے، اصل میں کیا تھا؟ لام اور الناس. پھر وہ بشر جو ہے لوگوں سے کہے، کیا کہے؟ کونو، تم ہو جاؤ. کونو فعل امر ہے جمع کے لیے. اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ کن، تو ہو جا. کونو تم ہو جاؤ، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ. عبادن بندے، عباد جمع ہے کس کی؟ عبدن کی. عبدن ایک بندہ، عبادن کئی بندے. تم بندے بن جاؤ، لی میرے لیے، میرے. لی دو الفاظ ہیں، لام اور یا. لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، یا میرے، مجھ کو. یہ کہ تم بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن، اور لیکن، کونو تم ہو جاؤ. یہاں پہ لیکن اور کونو کے مابین ایک فعل کو مقدر مانا جائے گا کہ یقول، لیکن وہ کہے گا. کون؟ وہ بشر جس کو اللہ نے کتاب دی ہوگی، حکم دیا ہوگا، حکمت دی ہوگی، نبوت دی ہوگی. وہ تو کہے گا لوگوں سے، کیا کہے گا؟ کہ کونو تم ہو جاؤ. کونو کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. کیا ہو جاؤ؟ ربانیین، رب والے، عالم بعمل، اللہ والے. ربانیین جمع ہے کس کی؟ ربانی کی. ربانی یہ لفظ جو ہے منسوب ہے رب کی طرف، لیکن رب کی طرف نسبت ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ربی. تو اس میں الف نون کا اضافہ کیا گیا مبالغہ کے لیے. تو ربانی رب والا، عالم بعمل. ربانی وہ ہوتا ہے جو عالم بعمل ہو، جو اپنے علم پہ کیا کرے؟ عمل کرے. تو نبی کی دعوت تو یہ ہوگی کہ تم کیا بن جاؤ؟ اے لوگوں کیا بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ. علم لو اور علم پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے، باسببیہ ہے، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. کنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے،
تم تھے، اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ کنتا، تو تھا، جی، تعلمون تم تعلیم دیتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تعلمو، تو تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تم لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، اس لیے جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہو خود عمل کرنے والے بنو۔ جی، وَبِمَا، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، کنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تدرسون تم پڑھتے تھے، تھے معنی ہوگا کس کا؟ کنتم کا، لیکن تدرسون کا اپنا معنی کیا؟ تم پڑھتے ہو، تدرسون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا بعد کیا؟ تدرسو، تو پڑھتا ہے، تدرسون تم پڑھتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عیسائیوں کے اوپر رد کرتے ہوئے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے حقدار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ تو بشر ہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے، کانا یاکلان طعام، یعنی کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ پھر پیشاب پخانے کا بھی محتاج ہوتا ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کو اللہ سلیکٹ کر لیں نبوت کے لیے، کتاب نازل کرنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، وہ منحرف ہو جائے، وہ لوگوں کو اللہ کی بجائے اپنی عبادت کی طرف بلائے، لوگوں سے کہے کہ مجھے مشکل کشا مانو، مجھے رب مانو، مجھے خالق مانو، مجھے مالک مانو، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدے کرو، مجھ سے دعائیں کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کسی بشر کے لائق نہیں ہے، کسی انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ اس کو کتاب دیں اور اس کو حکمت دیں یا حکومت دیں اور نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ کیا عبد المسیح، مسیح علیہ السلام کا بندہ، عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد الحسین، حسین کا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام رکھنے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مذمت کر رہے ہیں اس عمل کی اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ غلط عمل کوئی نبی نہیں کر سکتا، یہ غلط عمل کوئی ایسا بشر نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہو نبوت کے لیے اور کتاب و حکمت کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، رب نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم نے یہ علم لے لیا، تمہیں یہ معلومات پہنچ چکی، اب تم کیا کرو؟ اس علم پہ عمل کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو علم پہ عمل کرتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کونو ربانیین کی تفسیر میں کہ ربانی ہو جاؤ یعنی کہ علم والے بن جاؤ، حکماء بن جاؤ، حکمت والے بن جاؤ، فقہاء بن جاؤ، فقاہت والے بن جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس ربانیین کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ علماء، فقہاء، حکماء، یعنی کہ نبی کا مطالبہ یہ ہوگا اپنی امت سے کہ تم لوگ علم لینے والے بنو، حکمت لینے والے بنو، اور تم فقاہت والے بنو، دین کی بصیرت لینے والے بنو۔ کس لیے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، انہیں کتاب کی تلاوت سکھاتے ہو، تفسیر سکھاتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود اس کتاب پہ عمل کرو۔ اس سے پتا چلا علم کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ علم پہ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، خود پڑھتے ہو، لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، اپنے علم پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کی تعلیمات تو یہ ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پہ
میں ایک حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس کے راوی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ نے اس موقع پہ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا، جبکہ انہیں حکم یہ ملا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے علماء کو، درویشوں کو رب نہیں بناتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عدی کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو جب تمہارے علماء حلال قرار دیتے تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیا کرتے تھے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتے اور تمہارے علماء اسے حرام قرار دیتے تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ یہ ان کو رب بنانا ہے، یعنی کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ تمہارے علماء نے اللہ کا یہ اختیار استعمال کیا اور تم نے ان کی تائید کی، تصدیق کی، اور تم نے اس طرح ان کو رب مان لیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی براہ راست کسی سے کہے مجھے سجدہ کرو، مجھے رکوع کرو، تو گویا کہ وہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اور اگر کوئی یہ مطالبہ کرے، یہ تقاضا کرے کہ میں جو بھی بات بیان کروں آنکھیں بند کر کے مان لو، جس چیز کو میں حرام قرار دوں وہ حرام ہے چاہے اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہو، جس چیز کو میں حلال قرار دوں وہ حلال ہے چاہے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو رب بنانا ہے اور ان سے تقاضا کرنا ہے کہ مجھے رب مان لو، مجھے معبود مان لو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، رب بنا لینا کسی بھی انداز اور اسلوب میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اس کا عطف ہے ثم یقول للناس کے اوپر، کہ کسی بشر کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب اللہ اس کو کتاب دے دیں، حکمت دے دیں، نبوت دے دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اور نہ ہی اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ فرشتوں کو، نبیوں کو کیا؟ رب۔ تو وَلَا يَأْمُرَكُمْ، واو کا معنی اور، لا کا معنی کیا؟ نہیں، یہ نفی کے لیے ہے، اور یأمر یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یأمرو، وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم دے گا، لیکن چونکہ لا یأمرکم کا تعلق ثم یقول سے ہے، اس لیے جیسے وہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، ایسے یہاں پہ را کے اوپر فتح ہے اور زبر ہے۔ تو ولا یأمرکم، اور نہ ہی ایسا بشر جس کو اللہ نے نبوت دے دی ہو، کتاب دے دی ہو، وہ تمہیں حکم دے گا، تمہیں کس چیز کا حکم نہیں دے گا؟ کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو رب بناؤ۔ ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ تتخذو فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں تھا تتخذون، واحد اس کا کیا؟ تتخذو تو بناتا ہے، تتخذون تم بناتے ہو، لیکن نون یہاں سے گرا دیا گیا ان کی وجہ سے۔ نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ الملائکہ فرشتوں کو، الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک ان کی، والنبیین اور نبیوں کو، نبیین جمع ہے کس کی؟ نبی ان کی، اربابن جمع ہے رب کی، کہ وہ انسان جس کو اللہ نے نبوت دے دی ہو، جس پہ اللہ نے کتاب نازل کر دی ہو، جس کو اللہ نے حکمت سے نواز دیا ہو، نہ لوگوں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری عبادت کرو،
اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اور نہ ہی لوگوں سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب بنا لو، جی، یعنی کہ کسی بھی فرشتے کو یا کسی بھی نبی کو رب بنا لو. نبی ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا. تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہیں سجدہ کرتے ہیں، ہم ان سے رکوع کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، ہم انہیں رب مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے. کوئی بھی نبی ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا. جی، ولا یأمرکم، نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے، نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. ایأمرکم بالکفر، یہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے کیا، اور یہ استفہام انکار کے لیے ہے. یأمرو وہ حکم دے گا، یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے. یہی وہ یأمرو ہے جو پہلے بھی آیا ہے، لیکن وہاں پہ را کے اوپر کیا تھی، زبر تھی، فتح تھا، جی، اور یہاں اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے. ایأمرو کیا وہ حکم دے گا کم تمہیں، بالکفر کفر کرنے کا، بعد اس کے کہ اذ انتم مسلمون جب کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو. انتم تم جمع کے لیے واحد، اس کا کیا ہوتا ہے انت تم، جی، مسلمون مسلمان ہو چکے، مسلمان ہو یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا، مسلمون اسلام قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، دین اسلام کو قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم مسلمان ہو چکے، توحید کو اپنا چکے، اللہ کے عبادت گزار بندے بن چکے، اس نبی پہ ایمان لا چکے، یہ نبی اب تمہیں کفر کرنے کا حکم دے. نبی تو آئے ہیں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، نبی تو آئے ہیں لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے. نبی تو اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں سے مطالبہ کریں کہ وہ شرک چھوڑ دیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی لوگوں کو شرک پہ لگائے، کفر پہ لگائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان تعلیمات سے بری ہیں جو تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو. اور یہودیوں تم بھی یاد رکھو کہ جناب عزیر ان تعلیمات سے لا تعلق ہیں، بری ہیں، جن تعلیمات کو تم ان کی طرف منسوب کر کے کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہو. کوئی بھی اللہ کا نبی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، نہ کفر و شرک کی تعلیمات دے سکتا ہے. انبیاء کرام بہت عظیم ہوتے ہیں، وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تو ہر قوم میں ایک رسول اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں سے مطالبہ کرے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق دے، لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.